یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 2 فروری 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: رومیو۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیا۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ افسیوں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ روت۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نعمی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کیلون تھے، اور نعمی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ اور نعمی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور جیسا میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ روت۔ اور نعمی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوعز تھا۔
सो मुआबिर रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। तब बोअज़ ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। उस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं दिया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर इसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर कर्म की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। बोअज़ ने उससे कहा कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि कैसे तूने अपने माँ बाप और ज़ाद बूम को छोड़ा और इन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदाउन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदाउन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों में तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। रूत। सो बोअज़ ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खिलवत की और खुदाउन के फजल से वो हामला हुए और उसके बेटा हुआ। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए एक बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। यूहन्ना। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। यूहन्ना। यस्सु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इब्रानियों। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। पतरस। गर्ज सब के सब यकदिल और हमदर्द हो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फिरौतन बनो। बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदा की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। पतरस। खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से गल्लाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं।
اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شہ دیتے اور کلام اور اعمال کی قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ فانی عقل کے پانیوں پر چلنے اور کامل نظریہ تشکیل دینے کے لیے صبر کے ساتھ الہی محبت کا انتظار کریں۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنا چاہیے۔ محبت اپنی موافقت اور اپنی نوازشوں میں غیر جانبدار اور عالمگیر ہے۔ یہ وہ کھلا چشمہ ہے جو چلاتا ہے کہ اوہ، ہر وہ شخص جو پیاسا ہو پانی کے پاس آئے۔ جیسا کہ صرف ایک واحد خدا ہے تو پوری سائنس کا صرف ایک ہی الہی اصول ہے، اور اس الہی اصول کے اظہار کے لیے بھی طے شدہ قوانین ہونے چاہیے۔ سائنس کا خط آج کثرت کے ساتھ انسانیت تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس کی روح بہت چھوٹے درجات میں آتی ہے۔ کرسچن سائنس کا لازمی حصہ دل اور جان محبت ہے۔ اس کے بغیر یہ خط سائنس کی مردہ لاش، بے نفس، ٹھنڈا، بے جان ہوتا ہے۔ یسوع نے انسان کو محبت کا حقیقی فہم، یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ انسان کو مادے، گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کرتا ہے۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ خود پرستی ایک مضبوط جسم سے زیادہ غیر شفاف ہے۔ صابر خدا کی صابر تابعداری میں آئیے غلطی، خودداری، خود جوازی اور خود پرستی کے سخت پتھر کو محبت کے محلول کے ساتھ تحلیل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، جو روحانیت کے خلاف جنگ کرتا اور وہ گناہ اور موت کا قانون ہے۔ حقیقی خوشی کے لیے انسان کو اپنے اصول، الہی محبت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ بیٹے کو باپ کے ساتھ، مسیح میں مطابقت کے ساتھ متحد ہونا چاہیے۔ الہی سائنس کے مطابق انسان کا درجہ ویسا ہی کامل ہے جیسی وہ عقل ہے جو اسے بناتی ہے۔ ہستی کی حقیقت انسان کو ہم آہنگ اور لافانی بناتی ہے، جبکہ غلطی فانی اور بے ہنگم ہے۔ خوشی روحانی ہے جو سچائی اور محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے غرض ہے، اس لیے یہ تنہا موجود نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سب انسانوں میں بٹنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی محبت بے فائدہ نہیں انڈیلی جاتی، خواہ اس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ محبت فطرت کو وسیع کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اور بلند کرتے ہوئے اسے آراستہ کرتی ہے۔ زمین پر جاڑے کے دھماکے محبت کے پھولوں کو اکھاڑ سکتے اور انہیں آندھی میں منتشر کر سکتے ہیں، مگر جسمانی تعلقات کی یہ علیحدگی خدا کے ساتھ مزید قریب ہونے کی سوچ کو یکجا کرتی ہے، کیونکہ محبت اس وقت تک جدوجہد کرنے والے دل کی حمایت کرتی ہے جب تک کہ وہ زمین پر سانس لینا نہیں چھوڑتا اور آسمان پر پرواز کرنے کے لیے اپنے پر کھولنا شروع نہیں کرتا۔
کیا ذاتی دوستوں کے بغیر وجودیت آپ کے لیے ایک خلا ہوگا؟ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ تنہا، بغیر کسی ہمدردی کے چھوڑ دیے جائیں گے، مگر یہ ظاہری خلا الہی محبت کے ساتھ پہلے سے ہی بھر دیا گیا ہے۔ جب ترقی کی یہ گھڑی آتی ہے تو چاہے آپ ذاتی خوشیوں کے فہم میں مشغول ہوں، روحانی محبت آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور کرے گی جو آپ کی ترقی بڑھانے کے لیے بہترین ہو۔ دوست دھوکہ دیں گے اور دشمن بہتان لگائیں گے جب تک کہ آپ کی بلندی کے لیے سبق موضوع نہیں بن جاتا، کیونکہ آدمی کی انتہا خدا کے لیے موقع ہے۔ مصنف نے مذکورہ بالا پیش گوئی اور اس کی برکات کا تجربہ کیا ہے، لہٰذا وہ انسانوں کو اپنی جسمانیت کو کم کرنے اور روحانی کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ خود کا انکار کرنے سے ہوتا ہے۔ عالمگیر محبت کرسچن سائنس میں الہی راہ ہے۔ کس نے محدود زندگی یا محبت کو انسانی ضرورتوں اور پریشانیوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشوں کی تکمیل کے لیے، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے کافی پایا؟ لافانی عقل کو محدود شکل میں پابند نہیں کیا جا سکتا، ورنہ عقل اپنے لامحدود کردار کو بطور ناقابل تسخیر محبت، ابدی زندگی، قادر مطلق حق کھو دے گا۔ خدا خود کا تصور بڑے کے ساتھ ایک رابطے کے لیے چھوٹے کو دیتا ہے، اور بدلے میں بڑا ہمیشہ چھوٹے کو تحفظ دیتا ہے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے، جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کمپل میں روشن ہوتا ہے۔ خدا سے متعلق تمام تر مختلف اظہارات صحت، پاکیزگی، لافانیت، لامحدود زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک باپ، حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ خدا پر ہمارے ایمان کی ہر آزمائش ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ مادی حالت کا روح کے باعث زیر ہونا جتنا زیادہ مشکل لگے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط تر اور ہماری محبت پاک ترین ہونی چاہیے۔ پولس رسول کہتا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ یہاں کرسچن سائنس کی حتمی اور الہامی اشاعت ہے۔ محبت کرسچن سائنس کے قانون کو پورا کرتی ہے، اور اس الہی اصول کے بغیر کچھ بھی سمجھا جانے والا اور ظاہر ہونے والا آسمانی کتاب کی بصیرت کو آراستہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جو سچائی کے ساتھ غلطی کی 7 مہریں کھولتی ہے، یا گناہ، بیماری اور موت کے ہزارہا بھرموں کو بے نقاب کرتی ہے۔ محبت آزاد کرنے والی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے،
اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔